السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے چند واقعات۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشت و خوانت تو انسان کی ظاہری تعلیم ہے، حقیقی تعلیم و تربیت کا معیار اس سے بہت بلند ہے۔ انسانیت کی تکمیل، اخلاق کا تزکیہ، ضروریات دین سے واقفیت، اسرار شریعت کی آگاہی، کلام الہی کی معرفت، احکام نبوی کا علم بھی اعلیٰ تعلیم ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تعلیم سے کامل طور پر بہراندوز تھیں۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ علوم دینیہ کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا۔ معلم شریعت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں تھے اور شب و روز ان کی صحبت میسر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالکل ملحق تھی، یعنی ملی ہوئی تھی۔ اس بنا پر آپ گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی بات کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زنان خانہ میں تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ کر تشفی کر لیتی تھیں۔ کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب چلی جاتی۔ اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتہ میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سینکڑوں مسائل میں اور آیات قرآنی کے بارے میں آپ علیہ السلام سے استفسار کرتی تھیں اور آپ سے ہر مشکل بات کی وضاحت چاہتی تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ذہنی عملی تربیت کا خیال رکھتے تھے اور بر وقت تنبیہ اور فہمائش بھی فرماتے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بدولت قیامت تک کے لیے امت کے سامنے سنت نبوی اور تعلیمات قرآنی کے بہت سے پہلو نکھر کر سامنے آ گئے۔ سید صاحب نے بہت سی روایتیں ذکر کی ہیں، ہم یہاں چند کے بارے میں جانیں گے جن سے اندازہ ہوگا کہ انہیں کیسی عقل و رسا، فہم و ذکا اور کیسی دقیقہ رس طبیعت ملی تھی۔ ایک دن یہ پوچھنا تھا کہ کفار و مشرکین نے اگر عمل صالح کیا تو اس کا ثواب ان کو ملے گا یا نہیں۔ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک نیک مزاج اور رحم دل مشرک تھا۔ اسلام سے پہلے قریش کی خونریزی کے انسداد کے لیے اس نے تمام رؤسائے قریش کو مجتمع کر کے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں لوگوں سے بمہربانی پیش آتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا، خدایا قیامت میں میری خطا معاف کرنا۔ عام طور سے لوگ اور خصوصاً عورتیں معمولی گناہ کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطاب کر کے فرمایا، عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھی، اس نئے گفتگو میں بولی کہ وہ پست قد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا کہ عائشہ یہ بھی غیبت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی قدر پست تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بس کیجئے، صفیہ تو اتنی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی، اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی یہ غیبت ایسی تلخ بات ہے کہ سمندر کے پانی میں بھی ملا دیا جائے تو کل پانی بدمزہ ہو جائے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی یہ بیان نہ کروں۔ ایک دن کسی سائل نے سوال کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اشارہ کیا تو لونڈی
ذرا سی چیز لے کر دینے چلی، آپ نے فرمایا عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ خدا تم کو بھی گن گن کر دے گا۔ خانہ داری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی وہ کوئی بلند اور عالیشان عمارت نہ تھی۔ بنو نجار کے محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی جانب واقع تھا، اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر کی طرف واقع تھا کہ گویا مسجد نبوی اس کا صحن بن گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ جب مسجد میں معتکف ہوتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالوں میں کنگھا کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرے کے اندر ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مانگ لیتے تھے۔ حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی، دیواریں مٹی کی تھیں اور کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے مسقف تھا۔ اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش کی زد سے محفوظ رہے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا۔ دروازے میں ایک پٹ کا کواڑ تھا، لیکن وہ عمر بھر کبھی بلند نہ ہوا، بلکہ پردے کے طور پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا۔ حجرے سے متعلق ایک بالا خانہ تھا جس کو مشریہ کہتے تھے۔ عیلا کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بالا خانے پر 1 مہینہ بسر فرمایا تھا۔ گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے 2 مٹکے، پانی کے ایک برتن اور پانی پینے کا ایک پیالہ سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا۔ مسکن مبارک گویا منبع انوار تھا، لیکن راتوں کو چراغ جلانا بھی صاحب مسکن کی استطاعت سے باہر تھا۔ کہتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ گھر کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ اہتمام اور انتظام کی ضرورت نہ تھی، کھانا پکنے کی بہت کم نوبت آتی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مستقل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ فرماتی تھیں کہ گھر میں مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، چھہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سالانہ مصارف کے لیے وظائف مقرر کر دیے تھے، 80 وسق چھہارے اور 20 وسق جو، لیکن ایثار اور فیاضی کی بدولت سال بھر کے لیے کبھی یہ سامان کافی نہ ہوا۔ معاشرت ازدواجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اس کی عملی تصدیق اس سے ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی 9 برس تک قائم رہی، لیکن اس طویل مدت میں واقعہ عیلا کے سوا کوئی واقعہ باہمی غیر معمولی کشیدگی کا پیش نہیں آیا۔ ہمیشہ لطف و محبت اور باہمی ہمدردی اور خلوص کی معاشرت قائم رہی، خصوصاً جب یہ تصور کیا جائے کہ خاندان نبوت کی دنیاوی زندگی عسرت اور فقر و فاقہ سے گزرتی تھی تو اس لطف و محبت کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہایت محبت رکھتے تھے اور یہ تمام صحابہ کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصداً اسی روز ہدیے تحفے بھیجتے تھے جس روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام ہوتا تھا، اور ازواج مطہرات کو اس کا ملال ہوتا تھا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آخر سب نے مل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آمادہ کیا۔ وہ پیام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لختے جگر جس کو میں چاہتا ہوں تم نہیں چاہو گی۔ سیدہ عالم کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ واپس چلی آئیں۔ ازواج مطہرات میں پھر بھیجنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ آخر لوگوں نے حضرت
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیچ میں ڈالا۔ وہ نہایت سنجیدہ اور متین بیوی تھی۔ انہوں نے موقع پا کر متانت اور سنجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دق نہ کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ اور کسی بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا، عائشہ کو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا، عائشہ کے والد کو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کو سمجھایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ریس نہ کیا کرو، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت حسن و جمال کی بنا پر تھی، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ ازواج میں وہی زیادہ منظور نظر ہوتی ہیں جن سے دین کی خدمت سب سے زیادہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فہم مسائل، اجتہاد و فکر اور اجتہاد احکام میں تمام ازواج مطہرات میں سے ممتاز تھیں، اسی بنا پر شوہر کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے چند واقعات۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔